آیت نمبر 246 ہے، تو سبق نمبر 9 ہے، اور لیول 8 میں ہم ابھی انشاءاللہ ابھی سورہ یہ تیسرا دوسرا پارہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے والا ہے، اس کے بعد پھر لیول 9 میں جائیں گے وہ لوگ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جہاد کے لیے امیر کے انتخاب کی ضرورت اور بنی اسرائیل کی اپیل، یہ اس کا موضوع ہے، اور بنی اسرائیل کا دعویٰ اور آزمائش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال إلا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی رس سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی نہ رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے والا سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اس میں جو یہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس کی تاریخی پس منظر جو ہے وہ ہے، تو وہ میں انشاءاللہ آپ سامنے پیش کرتا ہوں۔ تفسیر عروۃ الوثقی سے یہ میں نے لیا ہے، اور اس کا شان نزول: قوم کی تعلیم و تربیت اور ملک کی انتظام دو الگ الگ فرائض ہیں، اگرچہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ہی وجود میں جمع کر دیتا ہے، ورنہ عام طور پر یہ الگ الگ رہے ہیں۔ یہاں بھی کہ جب اللہ کے رسول نبی آ رہے تھے تو یہ دونوں چیزیں کبھی ایک ہی رسول کے وسط، کبھی دو مختلف ذمہ داریاں دی جاتی تھیں۔ تو حضرت سمیول جو ہے کہ نبی تھے، صرف تعلیمی امور کے ذمہ دار تھے، تربیت کے ذمہ دار تھے بنی اسرائیل کے۔ ان سے بنی اسرائیل نے درخواست کی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سپہ سالار کی ضرورت ہے، جس کی امارت اور سرکردگی میں ہم مخالفین سے جنگ کر سکیں۔ حضرت سمیول نے کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ابھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے دریافت کیا کہ عین وقت پر بھاگو گے تو نہیں؟ تو سب نے متفقہ جواب دیا کہ ملک پر غیروں کا قبضہ ہے، ہماری اولادوں کو ہم سے جدا کر دیا گیا ہے، قومیت اور وطنیت دونوں فنا ہو چکے ہیں، اب بھی ہم لڑنے کو تیار نہ ہوں گے تو پھر اور کون سا وقت ہوگا؟ مگر انجام کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی کہ انہوں نے جو کہا تھا نا کہ تم بھاگو گے نہیں، تو میں سے بہت کم لوگ رہے تھے، باقی سارے میدان جنگ چھوڑ چکے تھے۔ اس زمانے میں عمالقہ بڑی طاقتور قوم تھی، انہوں نے بنی اسرائیل کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ قوم بنی اسرائیل کے قریبی ہمسائے تھی، لہذا وہ آسانی سے ان پر غالب آ گئے، ان کے مردوں کو قتل کیا، عورتوں کو لونڈیاں بنایا۔ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ عمالقہ نے 30,000 نوجوان لڑکیوں کو لونڈیاں بنا لیا۔ حضرت سمیول علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا۔ دوسری مین چیز جیسے وہ تابوت تھا ان کے پاس، جسے تابوت سکینہ کہتے تھے، عمالقہ ان کا صندوق بھی چھین کر لے گئے، جسے تابوت سکینہ کہا جاتا تھا۔ اس میں تورات کا نسخہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات، عصائے موسیٰ اور سرائے زندگی میں کی کچھ علامات تھیں۔ اس صندوق کی حیثیت بنی اسرائیل میں کعبۃ اللہ کی تھی، وہ نماز کے وقت خیمہ عبادت میں اس کو اپنے سامنے رکھتے تھے۔ جنگوں میں اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے اس تابوت کو فوجیوں کے سامنے رکھا جاتا تھا۔ اس تابوت کے چھن جانے سے یوں سمجھے کہ ان کے کعبہ پر قبضہ کر لیا گیا تھا، اس لیے بنی اسرائیل کو جیسے ہی دینی حس بیدار ہوئی، انہیں اپنے شہروں سے زیادہ اس بات کا صدمہ تھا کہ تابوت سکینہ ہم سے چھین چکا ہے۔ بہرحال ہمیں ہر صورت اسے واپس لینا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے سپہ سالار مقرر کرنے کی درخواست کی۔ رول قرآن سے میں نے لیا ہے۔ صندوق کی واپسی: جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق رکھتے تھے وہیں وہ وبا اور بلائی، ان کے 5 شہر ویران ہو گئے۔ تو لاچار ہو کر 2 بیلوں پر
اس کو لاد کر انہوں نے ہانک دیا۔ فرشتے بیلوں کو ہانک کر تالوت کے دروازے پر پہنچا گئے، اور بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر تالوت کی بادشاہت پر یقین لائے۔ یہ انشاءاللہ ڈیٹیل جو ہے وہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس آیت کے میں مجھے کہ اس کو اگر کہیں کہ مسلمانوں کو چونکہ جہاد اور قتال کو حکم دیا جا رہا تھا، جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی، یہ مدینہ منورہ کی آیات ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہے، انہیں بنی اسرائیل سے بھی بڑھ کر مار کے درپیش تھے۔ مسلمانوں کو بھی اللہ کے گھر واپس لینا تھا۔ مسلمان بھی اپنے دین کی خاطر اپنے وطن اور گھروں سے نکالے گئے تھے۔ اس لیے اس قوم کی تاریخ جو انہی کی طرح حاملے دعوت امت تھی بیان کی گئی۔ امت مسلمہ کو قیامت تک فکر مند رہنا چاہیے کہ ان کے اندر اسی طرح کی بھی دینی بے حسی اور اخلاقی کمزوری نہ پیدا ہونے پائے جیسے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی، جس سے وہ عملی زندگی میں اپنا کردار پوری طرح ادا نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ تو آیات کی طرف آتے ہیں۔ اس کے دو حصے میں نے کیے ہیں۔ اس کا پارٹ ون جو ہے، علم تر الی الملائی، کیا تم نے اس معاملے پر غور کیا، الی الملائی بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ اس قال لنبی، انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہم بس لنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کے راہ میں جنگ کریں۔ قالا، تو نبی نے پوچھا، حل اسیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے گا اور پھر تم نہ لڑو گے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور جو ہے وہ تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جاتے، موسیٰ اور موسیٰ خدا جا کے لڑے اور پھر ہم جو ہے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے پھر بستی حرام کر دی تھی، تو وہ ایک ان کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کہو گے نہیں ہم تو لڑنے کے لیے نہیں ہے جب وہ جنگ آپ پہ مقرر کر دی جائے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ تالوت اور ابھی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل لے لیں۔ یہ جو ہمارا پورشن ہے یہ نیا شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو تھے، جو آیات تھی، 3 رکوع پورے جو تھے وہ طلاق، رجوع، اور اس کے بعد جو تھے مہر، اور یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈسکس کی تھی۔ اس میں انفاق فی سبیل اللہ آیا تھا پچھلی آیات میں، اور یہ پھر آگے ایک پورا جو ہے 2-3 رکوع چلنے ہیں، اور یہ اسی تھیم پہ ہے۔ تو تالوت اور جالوت کے بارے میں ایمان، قیادت، نصرت الہی کا سبق ہے۔ یہ آیات جو ہے وہ 246 سے لے کے 252 تک 7 آیات ہیں جن کا جو میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ آیت یہ جو کہ میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، اس میں قیادت اجتماعی جدوجہد کی ضرورت پہ ہے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ وہ جہاد کر سکیں۔ یہ میں نے ابھی جو آیت پڑھی تھی، نبی نے خبردار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جنگ فرض ہونے پر وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ تو انہیں بڑے اعتماد سے جہاد کا عزم ظاہر کیا، لیکن جب جنگ کا حکم آیا تو چند افراد کے سوا اکثر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ انشاءاللہ آج کا ہمارا سبق ہوگا۔ جو اگلی آیت ہے اس میں تالوت اور جالوت کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، مگر قوم نے اعتراض کیا کہ نہ تو وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نہ وہ مالدار ہے۔ نبی نے بتایا کہ اللہ نے انہیں علم، جسمانی قوت اور قیادت کی صلاحیت پر منتخب کیا ہے۔ بادشاہت اور قیادت کا اصل معیار اللہ کی پسند اور مرضی ہے، نہ کہ کس کا حسب و نسب یا دولت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی سوری، حضرت موسیٰ کی بات سے کیا مراد ہے؟ یہ اوپر کی دوسری لائن میں ہاں جی، حضرت موسیٰ کے گزر گئے لمبا آگے آ رہا ہے، لمبا عرصہ گزر گیا تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ہوا، 300 سال 300 سال گزر چکے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ واقع گیا۔ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا گیا تو قریش کا جو ایک سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم اتنا کرتے ہیں، اور یہ جو ہے ان کا تو کوئی مسلمانوں بھی یہ اعتراض تھا یہ سارے غریب لوگ ہیں، یہ جو ہے وہ یہ ہمیں جو ہے نا ہونا چاہیے آگے، یہ سرداری ہمارے پاس آنی چاہیے۔ تو وہ اس قسم کی وہی ایگزیکٹلی سوچ تھی جو کہ ان کی تھی۔ تو لیکن یہ کہ جو قیادت کا معیار ہے وہ اللہ کی پسند اور مرضی ہے، نہ کہ حسب و نسب یا دولت۔ اللہ کی نشانیوں، حضرت طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ مقرر کی گئی، تابوت سکینہ واپس آ جائے گا، جس میں بنی اسرائیل کے قلبی اطمینان اور انبیاء اکرام کی یادگاریں موجود تھیں۔ وہی جو واپس آ گیا کہ انہوں نے پھر وہاں پہ بیماری پھیل گئی تو انہوں نے پھر کہا کہ اس وجہ سے پھیلی ہے، تو انہوں نے اس کو نکال دیا، فرشتے اسے اٹھا کر لائے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت طالوت علیہ السلام کی صداقت کی واضح دلیل بن گئی۔ اس کے بعد حضرت طالوت کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، تو انہوں نے ایک دریا کے ذریعے، اللہ نے دریا کے ذریعے ان کا امتحان لیا، تو حکم دیا گیا کہ کوئی اس کا پانی نہ پیے سوائے ایک چلو پہ۔
اکثر لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے، پھر وہی ثابت قدم رہے جو اللہ کی اطاعت اور نظم و ضبط کے پابند تھے۔ جنہوں نے پانی پیا تھا تو ان کی جو ہے نا ہمت ہی ختم ہو گئی، تو انہوں نے کہا جی ہم تو لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ تو چند ایک لوگ باقی رہے، انہوں نے کہا جی کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اسی میں یہ آیت ہے کہ جو اللہ کی مرضی سے جو ہے نا فتح اور شکست ہوتی ہے، تو ہم تو تیار ہیں لڑنے کے لیے۔ تو پھر یہ ہے کہ جب مومنوں کی مسلسل جماعت جالوت اس کی بڑے لشکر کے سامنے پہنچی، تو انہوں نے اپنی پوری قوت سے بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے دعا کی کہ ہمارے رب ہم پر صبر نازل فرما، ہمارے قدم جما دے اور کافرے کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ آیت مسلمانوں کی روحانی تیاری اور اللہ پر بہترین توکل کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ اللہ نے اپنی مدد سے مومنوں کو فتح عطا کی۔ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ حضرت داؤد جو تھے وہ اس میں لشکر میں شامل تھے، جو جالوت کا لشکر تھا، طالوت کا لشکر تھا، اس میں شامل تھے، اور انہوں نے جو تھا وہ جالوت کو قتل کیا تھا۔ بعد میں اللہ نے انہیں حکومت اور حکمت، حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے داؤد کے بیٹے تھے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر اللہ بعض کے ذریعے نہ روکتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ اپنے بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 252 میں پھر مسلمانوں کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی سچی آیات ہیں جو حق کے ساتھ سنائی جا رہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں۔ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے صداقت پر بھی دلیل قائم کی گئی۔ الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں اور ہم اس کا لفظی ترجمہ لیتے ہیں جو میں نے اپنے حصہ پڑھا تھا۔ علم ترا، علم کیا، سوالیہ نشان کے لیے تھے، لم نہیں۔ علم ترا منفی آ گیا، کیا نہیں۔ ترا دیکھا، ترا ایک لیے را، اس نے دیکھا، یا را وہ دیکھتا ہے، را دیکھ یا دیکھو، یہ ماضی مضارع اور اس کا امر ہے، تو اس میں ترا جو ہے وہ دیکھا، تم نے دیکھا، تو یہ ترا۔ الہ، الہ کی طرف یا کو، الہ کی طرف، ملائی گروہ یا جماعت۔ انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل میں ہم دیکھیں کہ ملائی کا کیا مطلب ہے۔ من سے، بنی اسرائیل سے، پھر من بعدی، اس کے بعد، من بعدی بعد سے یا بعد، موسیٰ کے بعد۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، اس جماعت سے جو بنی اسرائیل کے بعد تھی۔ اس میں علم ترا کے کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ انداز توجہ دلانے اور عبرت حاصل کرنے کے اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک تاریخی واقعے کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ دعووں اور عملی استقامت میں فرق نہ ہونا چاہیے۔ ملائی باثردار اور باثر لوگ، اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ باثر اور صاحب رائے لوگ ہیں جو قوم کی نمائندگی کرتے تھے۔ قوموں کی قیادت جب کمزور ہو جائے تو پورا معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے حضرت حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل مسلسل کمزوری، انتشار اور بیرونی تسلط کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ ان کے زوال اور پھر اصلاح کی ایک اہم کوشش کو بیان کرتا ہے۔ من بعد موسیٰ کے بعد اس دور کی طرف اشارہ ہے جب بنی اسرائیل نبوت کی تعلیمات سے دور ہو چکے تھے اور ان میں دینی اور اجتماعی کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں۔ لنبی لہم، اپنے نبی سے، مفسرین سے کے مطابق اس نبی سے مراد حضرت سمیول ہے۔ قوم نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے لیے قائد یا حکمران مقرر کرے۔ تو اس میں قیادت کا مطالبہ اور عملی جدوجہد، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے اس اہم تاریخی واقعے سے متوجہ فرماتا ہے کہ علم ترا کا مطلب ہے کہ صرف ظاہری دیکھنا نہیں بلکہ غور کرنا، سبق لینا، تاریخ کے اندر چھپی ہوئی سنت الہی کو سمجھنا۔ قرآن یہاں تاریخ نہیں سنا رہا بلکہ امت مسلمہ کو بتا رہا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال، قیادت، نظم، دعوے اور عمل کے درمیان کیا تعلق ہے۔ یعنی یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا جی قرآن پاک کی آیات، یہ جو ہے بنی اسرائیل کے واقعات، یہ وہ کوئی تاریخ نہیں اللہ بیان کر رہا، یہ کہ مسلمان تھے، ایک قوم موجود تھی، مسلمان کے آگے جو ہے وہ اسٹرگل بھی تھی، سارا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کا رویہ رہا ہے، ان کے رویے کی وجہ سے ان پہ کیا کیا جو ہے وہ کیا کیا گزری ہے۔ تو یہ رویہ مسلمان اختیار نہ کریں۔ ایک قوم کی مثال جو سامنے موجود تھی وہ دی گئی اور اس کی ہسٹری جو تھی وہ نون تھی۔ لیکن یہاں پہ جو مینلی اللہ تعالیٰ بتا رہے قوموں کے عروج و زوال، قیادت، نظم، دعوے اور عمل میں کیا تعلق ہے۔ الملائی سے مراد بنی اسرائیل کے سردار، باثر لوگ، اہل رائے قوم کے نمائندہ طبقات ہیں۔ قرآن نے عوام کے بجائے ملائے کا ذکر کیا ہے کیونکہ کسی قوم کی اجتماعیت سمت عموماً ایسے باثر طبقے کی قیادت اور اہل فیصلہ سے بنتی ہے۔ اب سورہ جب ہم پڑھتے ہیں سورہ آراف، اس میں بھی جو سارے
جواب آتے ہیں نا، قال الملأ الذین، وہ آتا ہے کہ ان کے جو سردار تھے انہوں نے یہ کہا. یہ دعوت نبی کی ہے، لیکن جو فورسفلی جو ریئیکٹ کیا تھا وہ انہوں نے، سرداروں نے کیا تھا. اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیں تو جو مینلی کنفلکٹ پہ آتے تھے نا، وہ جو سردار تھے، ابو لہب تھا، ابو طالب تھا، سوری ابو جہل تھا، اتبا تھا، یہ سارے یہ لوگ تھے جو سردار تھے، یہ کنفلکٹ کرتے تھے اور ریفیوز کرتے تھے. ایسے باقی امتوں میں بھی یہی ہوا ہے، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے. جو باثر اور جو اہل رائے لوگ ہوتے ہیں، یہ مینلی امپورٹنٹ جو رول پلے کرتے ہیں اس کے لیے. ملائی سے مراد بنی اسرائیل کے سردار، باثر، اہل کام، اہل رائے اور قوم کے نویدہ طبقات ہیں. قوم کی ترقی و تنزل کا تعلق قوم کے کھاتے پیتے اور سربراہ وردہ لوگوں پر ہوا کرتا ہے. اگر یہ طبقہ باشعور اور بہتر فکروں کا حامل ہو تو قوم ترقی کی منازل طے کیا کرتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آج ہم دیکھتے ہیں نا اپنے ملک کی زوال کو، تو سب سے بڑا رول ان لوگوں کا ہے جو کہ، اور ٹاپ بھی، اگر ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا، یہ ان کو کوئی مسائل نہیں ہے. یہ دے آر انجوائے دیئر لائف، ان کی فیملیز میں انجوائے کر رہی ہیں وہ سارا کچھ. جو مینلی ایک جو مڈل کلاس تھی اس کو بھی جو ہے وہ اس صورتحال میں کیا گیا، جو لوور مڈل کلاس میں چلی گئی ہے اور لوور مڈل کلاس غربت میں چلی گئی ہے. تو مینلی یہ لوگ ہیں جو جو ڈیسیژن میکنگ بھی کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اثرات جو ہے لوگوں کو پڑتے بھی ہیں. تو اگر یہ طبقہ باشعور اور بہتر فکر کا حامل ہو تو قوم ترقی کی منازل طے کرتی ہے. جب یہ لوگ عیاش، بدکار اور بے عمل ہو جائیں تو قوم کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے. قوم کی تباہی کا باعث طبقہ، وکذالک، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، 3 میں نے سلیکٹ کیا. وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا یمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. اس طرح، اور اسی طرح ہم نے ہر بستے میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب دیں، اور وہ لوگ اپنے ساتھ فریب کر رہے تھے، ان کو ذرا خبر نہیں تھی. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو پورا طبقہ ہوتا ہے، یہ جو حرکتیں کر رہا ہوتا ہے نا، یہ اپنے لیے جو ہے نا وہ خود کنویں کھود رہے ہوتے ہیں جس میں یہ گرتے ہیں. اور ہمارے سامنے تاریخ میں اس کی گواہ ہے کہ سب سے پہلے یہی لوگ ٹارگٹ بنتے ہیں اور ان کو لوگوں کو ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے، انیلیٹ کیا جاتا ہے. دوسری آیت مبارکہ سورہ قصص کے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا وَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلٌ وَكُنَّا نَحْنُ وَارِثِينَ. ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت پر اترانے لگی تھیں. یہ ہیں ان کی رہنے کی جگہیں جو ان کے بہت ہی کم آباد کی گئیں. ہم ہی آخرت میں سب کے وارث ہیں. کہ اصل وارث جو اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک پلان ہوتا ہے جس میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ برکت اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. تیسری آیت مبارکہ ہے، وَأَمَّا عَادًا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَالُوا أَنَّ أَشَدُّ مِنْهَا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. حمیم سجدہ کی آیت ہے. اب عاد نے بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا تھا جس نے پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زوراور ہے؟ وہ ہماری آیات کا انکار کرنے والے تھے. یہ ایگزیکٹلی آج کی صورتحال میں اگر آپ کریں تو ٹرمپ آپ کو، یا امریکن جو ہے نا، وہ اس میں بنتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں، جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ دیں گے، ہم تہذیب کو ختم کر دیں گے، ہم پورے ملک کو ختم کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اللہ کی ذات ہے یار. یہ صرف جو فرعون کی بدترین شکلیں. اور یہ میں ابھی ایک پروگرام تیار کر رہا تھا، اس میں تھا کہ جو تکبر ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور تکبر کی جو ہے وہ ہے ہی زوال. جو بندہ متکبر ہو جاتا ہے اس کے آگے زوال آتا ہے. تو ہمارے سامنے بہترین مثال جو قرآن پاک کی، وہ اس کی ہے، اپنے کی شیطان کی ہے، کہ اس نے ابلیس سے تکبر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا، لعنتی قرار دے دیا قیامت تک کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے. تو یہ جو سرکشی کرتے ہیں یہ سرکش ہے، اور اس کے بعد ان کا انجام جو ہے برا ہوتا ہے. اس میں من بعد موسیٰ، تم نے اس معاملے پر غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آئے کیا؟ یہ واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کوئی 3 صدی کے بعد کا ہے، جب داؤد علیہ السلام جوانی میں پہنچ چکے تھے، جو اس لشکر میں شامل تھے جو جالوت کے ساتھ ٹکرایا تھا. انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا. سن مسیح کے آغاز میں تقریباً 1100 سال کی مدت باقی تھی جب سمیع نبی، جس کو تورات میں شمیل کہا گیا ہے، 1100 سے 1120 کے درمیان جو ہے وہ نبی ہوئے قبل مسیح. یہ 1000 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے.
من بعد मूसा से मालूम होता है कि ये वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का है, जब बनी इसराइल एक मुनज़्ज़म नबवी क़यादत से महरूम हो चुके थे। उनके अंदर दीनी विरासत मौजूद थी, मगर इज्तिमाई नज़म कमज़ोर हो चुका था। उन पर दुश्मनों का गलबा हुआ, वो अपने घरों और औलाद से महरूम किए गए। फिर उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ शिकायत, जज्बात या माजी की अजमत काफ़ी नहीं है, उन्हें क़यादत, तंजीम, अमली जद्दोजहद की ज़रूरत है। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक बनी इसराइल मूसा के बाद एक अरसा तक ठीक रास्ते पर रहे। फिर उनमें बिगाड़ पैदा हुआ और दुश्मनों का दबाव उन पर बढ़ गया। इसको हम जो है वो फिक्री लफ्जी तर्जमा अगली आयत के हिस्से का लेते हैं। इस जब कालू, उन्होंने कहा, अली नबी हूँ, अली नबी, नबी से, लहुम, अपने नबी से, नबी हूँ मुबअस, मुकर्रर करे। मुबस बासा, उसने मुकर्रर किया, या बस वो मुकर्रर करता है। अबस मुकर्रर कर, ये माजी मुजारे मुस्तकबिल है। और यहीं से जो ना, ये इसकी जो है वो है अमर का है कि वो बस मुकर्रर करे, यानी कि उन्होंने अपने नबी से कहा कि मुकर्रर करे, लना, हमारे लिए। ये लना, लहू, लहू, लकुम, ये हमें शुरू में पढ़ा था, लना, लना हमारे लिए, मालिकन, एक बादशाह, नुकातिल, हम जिहाद करें। नुकातिल नून आया तो ये नुकातिल हो गया, तो ये बाकी गिरदार में इसे बना सकते हैं, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। ये आयत हमारे सामने आई कि जब ने अपने नबी नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें ताकि हम अल्लाह के रास्ते में लड़े। तो कातला, वो लड़ा, उसने कत्ल किया। यु कातिल, वो लड़ता है, वो कत्ल करता है। कातिल, लड़, कत्ल कर। नु कातिल, हम जिहाद करें, हम लड़े। इसमें जो कलीदी अल्फाज हैं, मब असला ना मालिकन, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कीजिए। कौम ने महसूस किया कि मुंतशिर हालात से निकलने और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मजबूत और मुनज़्ज़म क़यादत ज़रूरी है। इससे मालूम होता है कि इज्तिमाई जद्दोजहद के लिए साले क़यादत नागुज़ीर है। मुक़ातिल फ़ी सबिलिल्लाह, कि हम अल्लाह की राह में जंग करें। बज़ाहिर उनका जज्बा दीनी था और अल्लाह की राह में लड़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन आगे चलकर इनके दावे और अमल में फ़र्क नुमाया हो गया, यानी कि जो उनका। जी। जो हजरत समूद थे, हाँ, ये कुछ रवायत में ये कि काफी बूढ़े थे ऐसी है। और इस क्यादत नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। सही। इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें दोनों दोनों वर्शन आई हैं। जैसे शुरू मैंने कहा कि उस वक्त जो थी ये दोनों कंबाइन नहीं थी, कि उन पे जंग जो थी वो फर्ज नहीं की गई थी, सिर्फ इनकी तरबियत जो थी फर्ज, तो उसके लिए ऐसे हुए थे। तो उन्होंने कहा जी आप किसी को मुकर्रर करें, आप बूढ़े भी हैं, आप कर नहीं सकते, जो कि हमारे लिए जो है वो बादशाह हो, और फिर उसको हम उसके पीछे हम जाके जो है लड़े, या सिपा सालार मुकर्रर करें। लीड हाँ, करेगा। लीड लीड आगे से लीड कर सकें। ये बनी इसराइल के उस दौर का बयान है जब वो कमजोरी, इंतशार, दुश्मन के गलबे, इज्तिमाई बदनज़मी का शिकार हो चुके थे। उनके अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि अगर कौम को दोबारा इज्जत, आज़ादी, इज्तिमाइयत को हासिल करनी है, तो सिर्फ जज्बात, शिकायत और माजी की अजमत काफ़ी नहीं है। इसके लिए एक मुनज़्ज़म क़यादत और वाज़ेह मरकज़ और अमली जद्दोजहद की ज़रूरत है। ये हर कौम के लिए यही है, जिसने कौम ने आगे बढ़ना है ना, उसको जो है ना अपने आप को जो है वो मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, और क़यादत भी उसके पास साले होनी चाहिए। या उन्होंने अपने नबी से कहा कि आप हमारे लिए एक मल्क, यानी हुक्मरान या कायद मुकर्रर कीजिए। इससे मालूम होता है कि दीनी जद्दोजहद में नबूवत की रहनुमाई के साथ साथ इज्तिमाई नज़म और इंतज़ामी क़यादत की भी ज़रूरत होती है। नबी अल्लाह की तरफ से हदायत देते हैं, मगर कौम को अमली मैदान में मुनज़्ज़म करने के लिए क़यादत, अतात और सफ़बंदी और नज़म लाजम होता है। नुकातिल फी सबिलिल्लाह, जाहिर करते हैं कि वो अपनी जद्दोजहद को अल्लाह के राह पर के नाम नाम दे रहे थे। लेकिन आयत के अगले से मालूम होता है कि दावा करना आसान था, मगर जब वाकई किताल फर्ज किया गया तो अक्सरियत पीछे हट गई। इसलिए कुरान यहाँ पे सिर्फ बनी इसराइल की तारीख नहीं सुना रहा, बल्कि अहले ईमान को ये समझा रहा है कि नेक मकसद का दावा उस वक्त मोतबर बनता है जब उसके साथ कुर्बानी, नज़म, अतार, साबित कदमी भी शामिल हो। अगली आयत का हिस्सा लेते हैं। काला, उसने कहा, हल, क्या, सी, तुम, ऐसा हो सकता है कि तुम, ऐसा उम्मीद रखनी चाहिए, ये ऐसा मुमकिन है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है, ये जो है इसको अगर कहेंगे, अन इन के, अगर कुतिबा अलैकुमुल किताल हो, तो कुतिबा लिख दिया जाए, फर्ज कर जाए, अलैकुम, तुम पर, कातबा, लिखा, यकतुबु, लिखता है, उक्तुब, लिख। यहाँ पे कुतिबा है, कुतिबा जो पैसिव वॉइस है, तुम पर फर्ज कर दिया जाए, इसमें जो सब्जेक्ट है वो अवेलेबल है नहीं, तो उसको पैसिव कहेंगे, एक्टिव नहीं होगा, तो इसलिए कुतिबा है। तो अगर ये एक्टिव मौजूद था, वो कातबा होता या यकतुबु होता। कुतिबा लिख दिया, यानी फर्ज किया, अलैकुम, तुम पर, अल किताल, जंग करना।
اللہ کہ نہ تو قاتلو جنگ، تم سب جنگ کرو، کہ اللہ تو قاتلو کہ اگر فرض کر دیا تم جنگ نہ کرو، اللہ نقاتلو. تو حل اسی تم، کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو. نبی نے ان کے جوش کو دیکھ کر انہیں متنبع کیا کہ محض دعویٰ کافی نہیں ہے، اصل امتحان عمل کے وقت ہوتا ہے. ان کتبہ علیکم القتال، اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے، یہ اس حقیقت پر اشارہ ہے کہ دینی ذمہ داری خواہشات کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی، ثمر اور عملی جدوجہد کا تقاضا کرتی ہیں. اللہ تو قاتلو کہ تم جنگ نہ کرو. نبی اپنی قوم کی کمزوری کا علم تھا، اس لیے انہوں نے پہلے ہی اندیشہ ظاہر کیا کہ شاید یہ لوگ آزمائش کے وقت پیچھے ہٹ جائیں. آگے ہے کہ دعوے سے پہلے تیاری، کہ یہ قوم کے نفسانی، اخلاقی، عملی تیاری کا امتحان تھا. بنی اسرائیل نے اپنے نبی کی قیادت میں جہاد کا مطالبہ کیا، لیکن نبی نے فوراً ان کی خواہش پوری نہیں کی، پہلے ان کے ارادے، ثابت قدمی اور قربانی کی صلاحیت کو جانچا. یہاں قالہ سے مراد ان کے نبی کا جواب ہے. انہوں نے کہا اگر تم پر لڑائی فرض کر دی تو شاید تم نہ لڑ سکو. نبی نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ جنگ فرض ہونے کے بعد اگر تم نے اس میں بہانے بنائے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، لہذا فرضیت جہاد سے پہلے خوب اچھی طرح سوچ سمجھ لو. تبھی اگلی آیت میں اس کا جواب آ رہا ہے. انہوں نے کہا جی تمہارے تو گھروں پہ انہوں نے قبضہ کر دیا، تمہارے اولادوں کو اٹھا کے لے گئے، اب نہیں لڑیں گے تو کب لڑیں گے؟ تو حل اسی تم، یہ شک نہیں، ظاہر نہیں بلکہ تربیتی انداز میں متنبع کیا. گویا نبی فرما رہے ہیں کیا تم نے اس راستے کی قیمت سمجھی ہے؟ کیا تم صرف فتح چاہتے ہو یا اس کے لیے قربانی بھی دو گے؟ قرآن کا یہ اصول ہے کہ خواہش اور استطاعت کے درمیان فرق پہچانا جائے، کہ یہ ایک خواہش ہوتی ہے، ایک استطاعت ہوتی ہے. ان کتبہ علیکم القتال ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کے، اس کا اشارہ ہے کہ جب جدوجہد محض اختیار نہیں ہے بلکہ ذمہ داری بن جاتی ہے. یا قتال صرف جنگ کا لفظ نہیں بلکہ ہر معاملے میں جس میں انسان کو حق کے لیے آرام، مفاد، وقت اور جان کی قربانی دینی پڑے. یعنی کہ جو نبی نے کہا کہ یہ جو پریکٹیکلی یہ جنگ ہوگی، تو یہ نہیں کہ اس سے پہلے یہ کام نہیں کر رہے تھے، قربانی دینے کے عادی نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تو انیشلی جو اس کے ریکوزٹ ہے اس کو پورا نہیں کر رہے، تو یہ قتال جب ہوگا تو یہ کیسے جو ہے وہ اس میں لوگوں کو فیس کر سکیں گے. اللہ تو قاتل، یہ سوال انسان کی ایک قدیم کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگ اکثر مقصد سے محبت کرتے ہیں لیکن مقصد کے تقاضوں سے نہیں. یعنی اچیو تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے. اس لیے نبی نے پہلے ان کے اندر موجود کمزوری کو سامنے لا دیا. تربیتی لحاظ سے جو سٹیپس بنتے ہیں یہ ہے کہ قوم کمزور اور مغلوب ہوئی پہلے، پھر قوم میں تبدیلی کی خواہش پیدا ہوئی، پھر انہوں نے قیادت کا مطالبہ کیا. نبی نے پہلے نیت اور تیاری کا امتحان لیا. عملی ذمہ داری قریب آنے پر حقیقی کیفیت ان کے سامنے آنے لگی. یعنی یہ سٹیپس تھے جس کے ذریعے سے ان کو جو ہے نا کیا گیا. تو یہ ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں. علم ترا، کیا تم نے غور نہیں کیا، المالائی، سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، اذ قالو، جب انہوں نے کہا، نبی 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 لہم، اپنے نبی سے، لنبی لہم مبعث لنا، مبعث لنا، ہمارے لیے مقرر کر دیجئے، مالکن، ایک بادشاہ یا قائد، نقاتل، تاکہ ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. قالا، نبی نے فرمایا، حل اسیتم، کیا ایسا ممکن ہے، ان کتبہ علیہم القتال، اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے، اللہ تو قاتلو، کہ تم جنگ نہ کرو. اگلا حصہ لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کا، جو اس کا آیت نمبر 246 کا دوسرا حصہ ہے. قالو وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، تو وہ کہنے لگے بھلا ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی خدا کی راہ میں نہ لڑے. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا،
تو ولو الا کلیل منہم، تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹھ موڑ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ تو یہ بہت امپارٹنٹ پارٹ ہے کہ یعنی کہ انہوں نے خود مانگا کہ ہمیں جو ہے وہ جنگ کرنے کی اجازت دی جائے، ان کے نبی نے ان کو کہا کہ تم دیکھ لو تیار بھی ہو کہ نہیں ہو، لیکن جب کہا گیا انہوں نے کہا جی ہم تو تیار ہے، کیونکہ ہمیں تو اپنے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے بال بچوں سے جدا کی گئی، لیکن جب حکم ہوا تو کہا کہ تولو الا قلیل منہم، تو بہت کم لوگ جو تھے باقی جو تھے وہ باقی تھے، سب پیٹ پھیر گئے۔ تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں تھے، قالو وہ کہنے لگے، ان سب نے کہا وما لنا، اور کیا ہوگا، وما اور کیا ہوگا لنا ہمیں، اللہ کے نہ نقاتل ہم لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد اور البتہ اخرجنا ہم نکالے گئے، من سے دیا، اخرجنا اس کے جو اخرجا وہ نکلا، یخرجو وہ نکلتا ہے، اخرج نکل، اس میں خروج بھی اسی میں لفظ آتا ہے، اور آگے انشاءاللہ ہم تھوڑی سی ڈیٹیل بھی دیکھیں گے اس گرامر کی۔ تو دیارنا اپنے گھروں سے، وہ ابنائنا اور اپنے بال بچوں سے، تو یہ انہوں نے اپنی پوری کیفیت یہ اس آیت کے حصے میں بیان کی۔ وما لنا اللہ نقاتل، ہم کیوں نہ لڑے، انہیں بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ ہمارے پاس جہاد سے پیچھے ہٹنے کا کوئی جواز نہیں، یہ ان کے زبانی عزم کا اظہار تھا۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جد و جہد ذاتی مفاد، قوم پرستی، انتقام کے لیے نہیں، بلکہ حق کے غلبے اور ظلم کے خاتمے کے لیے ہوتی ہے۔ اخرجنا من دیارنا، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، دشمنوں نے انہیں ان کی سرزمینوں سے محروم کر دیا تھا، اس لیے ان کے پاس اپنی آزادی اور عزت کے دفاع کا کیونکہ سبب موجود تھا۔ اب نانا اور ہمارے بچوں کو، ان کے خاندان اور اولاد بھی ظلم کا شکار ہوئے، اس سے ان کی مظلومیت اور دشمن کے ظلم کی شدت واضح ہوتی ہے۔ مظلومیت سے ذمہ داری تک اللہ کی راہ میں جدوجہد کے حقیقی مفہوم۔ قالو، بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے سوال میں جواب میں کہا، آخر ہمارے پاس نہ لڑنے کی کیا وجہ ہے، ہم تو ظلم کا شکار ہیں، اپنی سرزمینوں سے نکالے جا چکے ہیں، اپنے گھروں سے محروم کر دیے گئے ہیں، ہمارے خاندان اور اولاد ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں ان کے اندر اجتماعی مزاحمت کا جذبہ پیدا کیا۔ پانی دے دیں وہ مالانا، اور یہ جو ہے نا وہ مالانا جو ہے وہ کہنے لگے، یہ جو ہے نا یہ عربی اسلوب میں سوال نہیں ہے بلکہ تعجب اور شدت ارادہ کا ظاہر کرتا ہے۔ وہ مالانا وہ کہنے لگے، گویا وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو ہر حال میں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اب خاموش رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ وہ مالانا مطلب کہ ہمیں ہر صورت میں کھڑا ہو جانا چاہیے، کوئی وجہ نہیں۔ یہ اظہار انسان کے اندر موجودہ عزت، آزادی اور حق کے احساس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آ، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، یہاں انہوں نے اپنی جدوجہد کو فی سبیل اللہ کہا۔ قرآن ہر جنگ کو فی سبیل اللہ نہیں کہتا۔ اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے ضروری ہے کہ مقصد حق پر مبنی ہو، ظلم کے خاتمے کی نیت ہو، ذاتی انتقام نہ ہو، نظم اور جائز قیادت موجود ہو، حدود شریعت برقرار ہو۔ یا بنی اسرائیل کے نزدیک ان کی جدوجہد کا مقصد آزادی اور حق کی بحالی تھا۔ وقد اخرجنا من دیارنا، یہ جغرافیائی بے دخلی نہ تھی۔ دیار گھر، یعنی انسان جہاں رہتا ہے اس کو گھر کو کہتے ہیں، اور دیار میں کیا چیز آتی ہے، شناخت آتی ہے۔ جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہماری شناخت ہے۔ ہم سعودی عرب میں ایک چیز کہتے ہیں کہ جو یہ تھے ہمارے فلسطینی، ان کا کوئی ملک نہیں تھا، ان کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ یہ اکثر جو تھے وہ دوسروں ملکوں کے پاسپورٹ بھی ہوتے تھے، یعنی اکثر جو تھے جارڈن والے ان کو پاسپورٹ یوز کرتے تھے۔ تو وہ ایک شناخت، ایک گھر ہونا، ایک ملک ہونا بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہمارے جو ایڈریس ہوتے ہیں یہ ہماری شناخت ہوتی ہے۔ اپنا شناختی کارڈ اس پہ ایک ایڈریس لکھتے ہیں، وہاں سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے۔ تو دیار جو گھر ہے وہ شناخت ہے، استحکام ہے، عزت ہے، سماجی وجود ہے، تہذیبی وابستگی ہے۔ اس سب کا استعارہ جو ہے وہ دیار ہے، کہ ہم اپنے گھروں سے اخرجنا من دیارنا، یعنی کہ ہمارے تو گھر ہی ختم ہو گئے۔ گھر سے نکالا جانا انسان کے وجود پر حملہ محسوس ہوتا ہے۔ اب نہ انہوں نے گھروں کے ساتھ اولاد کا ذکر کیا، یعنی انسان صرف زمین کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اپنی نسل اقدار مستقل کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی چیز موجود ہوتی ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کا کیا بنے گا، یہ لوگ کس کیفیت میں رہیں گے۔
یہ انسانی فطرت کے ایک نہایت گہرے پہلو کی طرف اشارہ ہے، اور تربیتی نکات اس میں یہ ہے کہ مظلومیت انسان میں تبدیلی کی خواہش پیدا کرتی ہے۔ تکلیف جب اوقات قوموں کو جگا دیتی ہے، انہیں اپنی حالت بدلنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اور یہ کئی ملک میں، جیسے ابھی ہمارے سامنے تین واقعات ہوئے ہیں، ایک تو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، دوسرا نیپال میں ہوا، تیسرا سری لنکا میں ہوا ہے، کہ جب حکومتیں بھی جو ہے وہ اتنی جو لوگوں کو جو ہے وہ دیوار سے لگا دیتی ہیں، تو لوگ پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ایک جو ہے نا وہ ییلڈنگ پوائنٹ ہے تو اس سے آگے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ ٹوٹ جاتی ہیں چیزیں جو ہے نا۔ تو یہی ہے کہ تکلیف جب ہے، مظلومیت جو ہے انسان پہنچ جاتا ہے تو وہ قوموں کو جگا دیتی ہے۔ صرف محرومی حقانیت کی مکمل دلیل نہیں بنی، صرف واقعی تکلیف میں تھے، لیکن قرآن نے بعد میں دکھایا کہ صرف مظلوم ہونا کامیابی کی ضمانت نہیں، کردار بھی چاہیے۔ بڑے مقاصد جذبات نہیں، مستقل مزاجی مانگتے ہیں۔ اس آیت میں جذبہ نظر آتا ہے، لیکن اگلی آیات بتاتے ہیں کہ جذبات کو عمل میں لانا اصل چیلنج ہے۔ خاندان اور معاشرہ دینی جدوجہد کے اہم محرک ہیں۔ انسان اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ قیادت کے ساتھ قربانی نہ ہو تو دعوے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ قوم نے قیادت مانگی، مقصد بیان کیا، لیکن جب امتحان آنے پر اکثریت ثابت قدم نہ رہ سکی۔ عملی پہلو یہ ہے کہ فرد کی زندگی میں جب انسان کہتا ہے میں اپنی زندگی بدلوں گا، تو سوال یہ کہ یہ کیا واقعی جذبات کے بعد مستقل عمل بھی آئے گا، عمل میں آئے گا؟ اداروں اور قیادت میں بہت سے ادارے بحران کے وقت تبدیلی چاہتے ہیں، مگر نظم، محنت، انصاف قبول نہیں کرتے۔ امت اور معاشرے کے لیے صرف مسائل کا ذکر کافی نہیں ہے، اصلاح کے لیے نظم، علم، کردار اور مسلسل قربانی درکار ہوتی ہے۔ اگلی آیت کا حصہ لیتے ہیں۔ فلما فلما پھر جب کتبہ علیہم القتال، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیہم ان پر، قتال جنگ کرنا، تولو تو وہ سب پھر گئے۔ تولو جو ہے اس کی ہے تولا، وہ پھر گیا، یا تولا وہ منہ موڑتا ہے یا پھرتا ہے، تولا منہ موڑ یا پھر، تولو یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے، وہ سب پھر گئے، اللہ مگر، قلیلاً بہت کم، یعنی سب نہیں پھرے، کچھ لوگ رہ گئے، منہم ان میں سے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے واللہ، اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین، ان ظالموں کو۔ کتبہ علیہم القتال، پھر جنگ فرض کر دی گئی، آزمائش کے وقت آ پہنچا، ان کے دعووں کو عملی شکل میں دینے کا مرحلہ تھا۔ ولو تو وہ پھر گئے، یعنی منہ موڑ لیا۔ جب قربانی، خطرہ، مشقت سامنے آئی تو اکثریت پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کمزور ایمان اور عزم کی علامت تھی۔ اللہ کلیل منہم، سوائے تھوڑے لوگوں کے، ہر دور میں حق کے راستے میں ثابت قدم رہنے والے لوگوں کی تعداد میں کم ہوتے ہیں، مگر اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، حق سے منہ موڑتے ہیں، ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے رویوں سے پوری طرح باخبر ہے، اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ فرضیت کے بعد پسپائی، دعوے اور کردار کا فیصلہ کن امتحان بنی اسرائیل کے دعوے اور حقیقت درمیان فرق کو کھول کر سامنے رکھتا ہے۔ اس سے پہلے وہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے راہ میں کیوں نہ لڑیں گے کہ ہمیں گھروں اور اولاد سے محروم کر دیا گیا۔ لیکن جب قتال صرف خواہش یا مطالبہ نہ رہا بلکہ باقاعدہ فرض اور عملی ذمہ داری بن گیا، تو اکثریت پیچھے ہٹ گئی۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے کی آیات میں آئے گی۔ تو فلما کتبہ علیہم القتال، کتبہ یعنی فرضیت، پابندی، ذمہ داری، یعنی اب معاملہ صرف جذباتی اعلان کا نہ رہا بلکہ اللہ کے حکم کے تحت عملی میدان میں اترنے کا مرحلہ آ گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کے دعوے، نیت، ایمان، صبر و طاعت حقیقی امتحان ہوتا ہے۔ تولو کا مطلب ہے وہ پھر گئے، یعنی منہ موڑ گئے، ذمہ داری سے بچنے لگے، اور جس کام کا مطالبہ وہ خود کر رہے تھے اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ صرف جسمانی پسپائی نہ تھی بلکہ اخلاقی اور ایمانی کمزوری کا اظہار تھا۔ قرآن اس طرز کو اس لیے نمایاں کرتا ہے تاکہ اہل ایمان سمجھ لیں کہ بڑے دینی اور اجتماعی کام صرف خواہش، جوش اور نعرے سے مکمل نہیں ہوتے، ان کے لیے وفاداری، اطاعت، قربانی اور ثابت قدمی چاہیے۔ اللہ قلیل منہم، ایک قلیل تعداد کے سوا ہر دور میں اصل بوجھ اٹھانے والے لوگ کی تعداد بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثریت دعوے کر سکتی ہے مگر امتحان میں ثابت قدم لوگ کم نکلتے ہیں۔ قرآن یہاں تعداد کی کثرت کو کامیابی کی ضمانت نہیں بناتا، یعنی کہ وہ اس میں قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ ان میں سے اکثر جو تھے وہ جو ہے وہ نکل گئے اس میں سے، اور وہ انہوں نے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔
बल्कि इखलास, सब्र और ताअत को असल में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका ना कुरान पाक की जितनी तालीमात आप देखते हैं ना, उसमें कसरत जो है ना वो कामयाबी की जमानत नहीं है। कम मिन फियतिन कलीलतन गालबत फ़ियतन कसीरतन, कि एक छोटी जमात जो है बड़ी जमात पे गालब आ जाती। मेन इखलास, सब्र और ताअत है। तो कुरान पाक ये सूरह आल इमरान की आखिरी आयत मुबारक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू व साबिरू व राबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, सब्र करो, साबित कदम रहो, मुकाबले के लिए तैयार रहो, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी कि ये जो है ना, ये मेन चीज़ है, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। ये पूरी बनी इसराइल की जो है ना वो उसमें जो है वो सूरह आल इमरान में पूरी तारीख भी आती है ईसाइयों की। उस एंड पे ये आयत होती है जो मुसलमानों से खिताब है कि ऐ ईमान वालो, सब्र करो और साबित कदम रहो और मुकाबले के लिए तैयार रहो, अल्लाह से डरते रहो, तुम ही कामयाब हो जाओगे। तो ये मेन ये है, यहाँ पे इखलास, सब्र और ताअत असल में आ रहा है। फर्द की जिंदगी में इंसान अक्सर कहता है कि मैं दीन पर अमल करूंगा, इस्लाह करूंगा, वक़्त दूंगा। मगर जब मुश्किल मिजाजी, कुर्बानी, नज़म, ख्वाहिश पर काबू पाने का वक्त आता है तो असल इम्तिहान शुरू हो जाता है। एक तो ख्वाहिश होती है ना, एक अमल होता है। तो ये अमल का जब आता है तो तहरीकी और दावती ज़िंदगी में, दीनी काम में असल लोग वो नहीं है जो सिर्फ जज्बाती बातें करते हैं कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। असल लोग वो हैं जो जिम्मेदारी मिलने के बाद साबित कदम रहते हैं, यानी खड़े रहते हैं। ये बैठते नहीं है, पीठ नहीं फेरते, क्या के साथ चलते हैं, मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटते। और आज के मैं इस पे जो ना स्पेशली इसको डाला है यहाँ पे कि उम्मत मुस्लिमा का ज़वाल, असबाब, नताइज और बेदारी की ज़रूरत। आज मुसलमानों की हालत भी उस जमाने के बनी इसराइल से कम खराब नहीं है। हम सब इसके गवाह हैं। हमारे सामने सारे हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब बाशऊर समझदार लोग हैं। दुनिया भर के मुसलमानों के हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि इस्लाह की कोई सूरत नजर नहीं आती। वजह एक ही है कि जहाज से रूगर्दानी कर रहे हैं, दूसरों के दस्ते नगर हैं, आपस में दस्तों गिरेबां हैं। जरा गौर करें गजा के साथ क्या कुछ हो रहा है। उनके हजारों नौजवान लड़कियां, बच्चे इसराइल के कब्जे में चले गए हैं। उन्हें रहने के लिए जमीन पर कोई ठिकाना मुयसर नहीं आ रहा। फिलीपीन के ईसाई अक्सरियत ने मुसलमान अकलियत का असरा अरसा तंग कर रखा है। वो मुसलमानों को मारू यानी डाकू कहते हैं, हालांकि वो बेचारे कलील तादाद में, अगर उन्हें भी जीने का हक नहीं दिया जा रहा। कब्रस में मुसलमानों का यही हाल हो रहा है। चंद साल कबल 40,000 कब्रसी तुर्कों को ख़त्म कर दिया गया था। अब उन्हें एक जजीरे में पनाह ले रखी है, मगर ईसाई कुव्वतें उन्हें वहाँ भी इकट्ठा नहीं देख सकती। उनकी स्कीम यह है कि उन्हें किसी तरह उनको अलग-अलग करके उनकी जमीयत ख़त्म कर दिया जाए। अरकान के बर्मा की ये सूरत हाल है कि बर्मा में उन्होंने धकेल दिया था, मशरक़ी पाकिस्तान में, उसके बाद समुद्र में धकेल दिया था। पिछले साल भी, पिछले 2 साल में फिर ये तुर्की के जो था वो ये इसकी एक लोग गए थे उनके रेस्क्यू के लिए। गजा के मुसलमान सूरत हाल आपके सामने है। ये हमारे सामने सूरत हाल है। ये बच्चा है, उसके सामने उसका घर है। और हम ये बिल्कुल ये 1-2 साल पहले की सारी, ये हमारे 7 साल पहले की बात है। ये उनकी कैफियत है। ये एक एक हमले में 450 बच्चे शहीद हुए थे। अभी भी ईरान में जो पहला हमला किया था अमेरिका इसराइल ने, वो बच्चों पे किया था। 160 बच्चे स्कूल के उन्होंने शहीद किए थे। और फिर जो दूसरा उनका टारगेट है वो बच्चे हैं, उनको बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं। ये छोटे बच्चे हैं और ये जैसा फौजी हैं उनको उठा के माओ से छीन के उठ के जो उनको जाकर जो कैंपों में बंद किया हुआ है। और उसके बाद ये कैफियत है कि 70,000 से 87,000 लोग जो है ना गजा में 2023-2024 में शहीद हुए हैं। और गजा में तकरीबन 70% ख्वातीन और बच्चों के मौत हुई। लेकिन एक चीज आप नोट करें कि गजा में जो लोग, जो हमास थे, उसने सरेंडर नहीं किया। उन्हें अपने जो हथियार नहीं दिए। जंग बंदी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया इसराइल के। और ये उनकी बहुत बड़ी फतह है। जैसे हमारे ईरान की हम जंग देख रहे हैं ना, कि अमेरिका या वो जो थे अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे। उनके ख्याल में तो 3-4 दिन की, हफ्ते की जंग थी। अब तो 3-4 महीने गुजर चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो ईरान इंटैक्ट है और उनको जवाब दे रहा है। अल्लाह ताला हमारी उम्मत की हालत पर रहम फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वल्लाहु अलीम बिज़ालिमीन। वल्लाहु अलीमन में ये मुतनबे किया है, अल्लाह सिर्फ जाहिर को नहीं देखता, बल्कि नीयत, बातन, कमजोरी, बहाने, खौफ, मुफाद परस्ती और दिल में छुए छुपे हुए मेलानात को भी जानता है। ये दोबारा मैं पढ़ना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि जी
جو ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نہیں، اللہ جو نیت کو بھی جانتا ہے، باتوں کو بھی جانتا ہے، کمزوری کو بھی جانتا ہے، بہانوں کو بھی جانتا ہے، مفاد پرستی کو بھی جانتا ہے، دل کے چھپے ہوئے اعلانات کو بھی جانتا ہے۔ انسان لوگوں کے سامنے عمل کو کسی بھی نام سے پیش کر سکتے ہیں، مگر اللہ کے علم میں سے کوئی حقیقت چھپی نہیں رہتی۔ اس وجہ جو انسان کے اعمال ہیں نا جی، ان کے جو اجر ہے انسان کو وہ نیت کے برابر ملتا ہے۔ جو نیت ہے نا اس کے مطابق اس کا عمل ہے کہ اس کی نیت کیا تھی۔ بالظالمین کا لفظ بتاتا ہے کہ پسپائی محض کمزوری نہیں رہی، بلکہ جب حق واضح ہو جائے، ذمہ داری عائد ہو جائے، تو پھر انسان پھر منہ موڑ لے تو یہ ظلم کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ان کو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں جو وہ اجازت دی جائے، جنگ کرنے کی دے دی گئی، تو پیچھے ہٹے، تب یہ وہ کیا ہوئے، وہ کیا بالظالمین، وہ ظالمین میں شامل ہو گئے۔ یہ ظلم پہلے اپنے نفس پر ہے، کیونکہ انسان اپنے ایمان اور کردار کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر جماعت پر ہے، کیونکہ اجتماعی جدوجہد کو کمزور کرتا ہے۔ پھر حق کے مقصد پر ہے، کیونکہ اس سچائی کے راستے میں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، یہ ظلم نفس پہ ہے، جماعت پہ ہے، اور حق پہ ہے۔ ہم یہ اس کو کہیں گے کہ جیسے اگر آپ ملک پاکستان کو دیکھیں نا، پاکستان میں لیں، تو یہاں پہ جو بھی اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ انسان وہ ایک ظلم میں شامل ہو جاتا ہے، جب اجتماعی جدوجہد کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر حق کے مقصد سے اس سچائی کے راستے میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا۔ یا ظلم صرف کسی دوسرے پر زیادتی کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے دعوے، اپنے عہد، اپنی دینی ذمہ داری، اجتماعی فرض سے منہ موڑنا بھی ظلم ہے۔ ہمارے جو ہمارا سٹرکچر ہے، سیاسی سٹرکچر ہے ہمارے ملک کا، اس میں لوگوں کو اقتدار ملتا ہے، وہ ایک منشور کے ساتھ اقتدار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ ڈیلیور کریں گے، لیکن جب وہ آ جاتے ہیں اس کے بعد کوئی منشور نہیں ہوتا اور کوئی وہ وعدے نہیں ہوتے جو انہوں نے کیے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، اور یہ جو اپنے دعووں سے، اپنے عہد سے روگردانی ہے، وہ اجتماعی فرض سے منہ موڑنا ہے۔ انہوں نے اپنے نبی سے قیادت کا مطالبہ کیا، لیکن جب اللہ کے حکم کے تحت ذمہ داری آئی تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس طرز عمل میں تین طرح کا ظلم تھا: ایک اللہ کے حکم کی روگردانی، نبی کی قیادت سے عملی بے وفائی، اور اپنی قوم اور مقصد کے ساتھ خیانت۔ یہ ظلم تھا۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ کا ہے کہ اللہ ظلم، یہ مولانا نے یہ ترجمہ کیا ہے، باقی نے کہا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے۔ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ میں نے خاصی ریسرچ کی اس پہ، ترجمے پہ، میں ترجمہ چینج بھی کرنا چاہتا تھا کچھ بھی، لیکن پھر مجھے یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ دنیا میں، امت میں، ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں نا، وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دنیا سے پوشیدہ ہو سکتا ہے، اور دے ہیو ٹو پے فار دیٹ، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ادا نہیں کریں گے، ون ہیز ٹو پے فار دیٹ۔ اس میں جو مل کے پڑھتے ہیں جی، قالو، انہوں نے کہا، وما لنا، ہمیں کیا ہوا، اللہ نقاتلہ، کہ ہم جنگ نہ کریں، کہ فی ہم جنگ سبیل نہ کریں اللہ، اسی اللہ کی راہ میں، اللہ کی وقد راہ میں، حالانکہ ہم نکال دیے گئے، من دیارنا، اپنے گھروں سے۔ اکثر یاروں پیچھے رہ جاتے ہیں، یہاں نہیں رہتے۔ وہ اب نا انا، اب نا اینا، اور اپنی اولاد سے، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی، تولوا، وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ یہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا۔ تو یہ سورہ بقرہ، اس آیت کا جو تربیتی اپنا پیغام ہے کہ جذبات نہیں بلکہ عملی امتحان۔ بنی اسرائیل نے ظلم، محرومی کے وقت جہاد اور جدوجہد کا مطالبہ کیا، لیکن جب عملی ذمہ داری سامنے آئی تو اکثر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ سکھاتی ہے کہ نیکی، دین اور مقصد کے لیے صرف خواہش یا نعرہ کافی نہیں، اصل معیار عمل اور ثابت قدمی ہے۔ قیادت اور نظم کے بغیر اجتماعی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ قوم نے خود اپنے نبی سے قیادت اور نظام مانگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجتماعی اصلاح، دینی کام، بڑی تبدیلی کے لیے منظم قیادت اور اس کی اطاعت ضروری ہے۔ منتشر قومیں بڑے مقاصد حاصل نہیں کرتی۔ آزمائش انسان کے دعووں کی حقیقت ظاہر کر دیتی ہے۔ جب ذمہ داری دور ہو، انسان خود کو تیار سمجھتا ہے، لیکن جب قربانی، وقت، آرام، مفاد چھوڑنے کا مرحلہ آتا ہے تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔
ایمان اور اخلاص کا امتحان مشکل وقت میں ہوتا ہے۔ تعداد نہیں، مخلص افراد کامیابی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ آیت بتاتی ہے آخر صرف تھوڑے لوگ ثابت قدم رہے۔ اللہ کے نزدیک کامیابی ہمیشہ بڑی تعداد سے نہیں بلکہ مخلص ثابت قدم اور ذمہ دار افراد سے آتی ہے۔ مظلوم ہونا کافی نہیں، کردار بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے پاس مرحومی اور تکلیف کی کوئی وجوہات تھیں، لیکن صرف مظلوم ہونا ناکامیابی کی ضمانت نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ارادے، وفاداری اور عملی کردار کو دیکھتا ہے۔ حق کے لیے کھڑا ہونا اور آخر تک نبھانا اصل کامیابی ہے۔ اور اس میں جو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ بلند مقصد حاصل کرنے کے لیے جوش کے ساتھ نظم، دعوے کے ساتھ عمل اور خواہش کے ساتھ قربانی ضروری ہے۔ اللہ کے راستے میں کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو آزمائش آنے پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے قوموں کے بھی حالات سامنے ہیں۔ جب ہمیں ابھی پھر دوبارہ مثال آتی ہے ان کے غزہ پہ اور ایران پہ، تو یہ ان کی جو سب سے بڑی کامیابی ثابت قدمی ہے کہ دے اسٹینڈ فار دیٹ۔ یہی کامیابی ہے ان کی کہ وہ کھڑے ہیں، گرے نہیں ہیں۔ الحمدللہ۔ آگے جو ہے نا ہلکی پھلکی گرامر بس یہ کہ ہم بھی باز نہ آئیں گے کیوں جی؟ گرامر ہلکی پھلکی تو ممکن نہیں ہے۔ اب اس کا ہلکے پھلکا بنایا نا جی، لقمان صاحب کی جو ہے نا تعلیمات میں یہی آپ بولتے ہیں۔ قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کے لیے قرآن الفاظ کے معنی جاننے، اپنی ویکیبلری میں اضافہ کرنے اور عربی گرامر کو سمجھنے کے لیے قرآن الفاظ، جملے، اسم اور افعال سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ ایک دو اور لکھنا چاہیے تو بہت بہت ضروری ہے۔ ان آیات میں آنے والے اسماء اور افعال کی گرامر کے استعمال کو آسان اور واضح انداز میں بیان کیا گیا۔ یہ ہم نے اس میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں نا دو آیات، ان میں سے لیے ہیں ہم نے، جو ہے وہ جو افعال لیے ہیں پہلے۔ قاتلہ وہ لڑا، یقاتل وہ لڑتا ہے، قاتل لڑ، مقاتل لڑنے والا، مقاتل جس سے لڑا گیا، قتال لڑنا۔ اچھا یہ فی الماضی، مضارع، امر، فاعل، مفعول، فعل اور ماضی ہم قاتلہ، قاتل ہو تو قاتل تھا، قاتل تو قاتل نہ، یہ پھر ہم نے وہ گردانی پڑھی ہوئی ہیں، اس میں ہم بنا سکتے ہیں اس کو۔ یقاتلو یقاتل ہوں نا، تو قاتلو قاتلو، مقاتلو مقاتل لفظ آیا بھی ہے اس میں۔ قالا یہ اکثر آتا ہے، قالا قرآن پاک میں بہت مرتبہ آیا، قالا اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، کل کہو، قائل کہنے والا، مقول کہا گیا، قول کہنا۔ اچھا جو میں نے ریڈ کیا نا، یہ ریڈ اس لیے کیا ہے کہ یہ جو ورڈز ہیں یہ آگے آ جائے، ادھر آگے آگے آ جائے، السلام علیکم پلیز آگے آ جائے نا، یہ جگہ ہے جب تو قالا کہا، یقولو کہتا ہے، کل کہو، قائل کہنے والا، مقول قول۔ اچھا یہ میں نے ریڈ کیے ہیں، یہ مطلب کہ یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ جو قرآن پاک کی خوبصورتی ہے، اس میں سے 80% ورڈ وہ ہے جو کہ اردو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی جو یہ ایکسٹریکشن کیا ہے، اس کا بیس ورڈ کیا ہے، یا اس کی کہ تو اس وجہ سے ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے کئی جگہ پہ، لیکن یہ ہوتا ہے۔ جیسے مقولہ عام طور پہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، مقولہ، مقولہ جو ہے وہ کالا سے ہے، مقولہ کالا سے ہے۔ اور قول، یہ کس کا قول ہے، یہ بھی یوز کرتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ کالا سے ہے، کالا کا۔ اسا امید رکھی، یہ کم لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، اسا یسا وہ امید رکھتا ہے، آس۔ اچھا یہ آس جو ہے نا کہ اس میں میں کیونکہ اردو میں کہنے لگا ہوں تو بختیار سے بیٹھے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو آس جو ہے نا اردو میں امید کو بھی کہتے ہیں نا آس، تو یہاں بھی امید رکھنے کو آس کہتے ہیں، لیکن یہ عین سے ہے، تو وہ علی مد سے ہم آس لکھتے ہیں اس میں۔ مے بی یہ اسٹرکچر اس کی چینج ہوگی لیکن میننگ اس کے اور وزن جو ہے اس کا یا ساؤنڈ جو ہے وہ سیم ہے۔ ہم آس لکھتے ہیں، یہ بھی آس کا مطلب امید ہے، حسن امید یا امکان۔ باسا بھیجا، یا بسو بھیجتا ہے، بس بھیج، باعث بھیجنے والا، مبعوث بھیجا گیا، اور باعث بھیجنا۔ اچھا نبی مبعوث کیے گئے، یہ اکثر اردو میں استعمال ہوتا ہے، مبعوث یعنی کہ نبی کو بھیجا گیا، تو یہ ورڈ جو ہے وہ آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ان چاروں جو 5 یہ تھے، قاتل تھا، کالا تھا، آسا تھا، باسا تھا، یہ 4 تھے، چاروں میں جو ہے اردو کا ورڈ جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی کہ ایکسٹریکٹ کہیں نہ کہیں سے اردو کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، اخرجا وہ نکلا، یخرج وہ نکلتا ہے، اخرج نکل، مخرج نکالنے والا، مخرج نکالا گیا، اور اخراج نکالنا۔ اچھا یہ ورڈ ہم دیکھتے ہیں، جیسے کاتبہ ہے نا، کاتبہ جو صحت مند الفاظ ہے، اس میں 3 ورڈ ہیں، کاف، تا اور با،
لیکن جہاں پہ الفاظ اضافہ ہوتا ہے نا اس کہتے ہیں یہ مزید فی ایڈیشنل ورڈ آتا ہے. جب ایڈیشنل ورڈ آتا ہے تو فاعل اور مفعول میں ہم نے پڑھا تھا فاعل میں زیر آئے گی اور مفعول میں زبر آئے گی. یہ مخرج، مخرج، مخرج. جب مخرج پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فاعل ہوگا، اور مخرج پڑھیں گے تو یہ مفعول جس پہ عمل کیا گیا ہوگا، فاعل عمل کرنے والا. تو مخرج اور مخرج. تو کاتبہ اس نے لکھا یا فرض کیا گیا یا فرض پہ ہے. کاتبہ یکتبو وہ فرض کرتا ہے، اکتب فرض لکھو یا فرض کر. کاتب لکھنے والا، مکتوب جو لکھا گیا ہے، اور کتاب کتاب کتابہ لکھنا. یہ جو ہے کاتب، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کاتب لکھنے والا. اکثر کاتب کہتے ہیں یہ کاتب نہیں مل رہا ہے یا کاتب سے لکھوا لیں. اور کتابہ یہ ہے اس کو لکھوانے. مکتوب بھی لکھتے ہیں، مکتوب علیہ، مکتوب علیہ اگلے جس کی طرف بھیجا گیا، لکھا گیا. اگلا لفظ ہے تولا. تولا پھر گیا یا منہ موڑا، یا تولا وہ منہ موڑتا ہے، تولا منہ موڑ. متولن منہ موڑنے والا. یہ وہی متولا، متولن، متولان. یہ یہ اپنا فاعل اور مفعول. متولا. اور یہ بہت دفعہ قرآن پاک میں ہے کیونکہ لوگوں نے منہ موڑا ہے نا، تو یہ بار بار کسی نہ کسی سلسلے میں آیات مبارکہ میں یہ لفظ آتا ہے. اور را دیکھا، یری دیکھتا ہے، ری دیکھ. رائن دیکھنے والا، مرین دیکھا گیا. رویا دیکھنا. رویا ہم کے بعد استعمال کرتے ہیں جی اردو میں، کوئی ہے مثال؟ رویت حلال، چاند دیکھنے والی جی کمیٹی، رویت حلال کمیٹی. تو یہ جو ہے اردو میں مستعمل ہے. تو یہ تھوڑی سی تھی. آگے جو ہے اس میں آتے ہیں اسماء. اسماء میں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ روٹ ورڈ ہے جو کہ آیت نمبر 246 میں آیا ہے. اس کا واحد ہے ملا. تو ملاؤن، ملاؤن، ملاؤن. یہ ایک کی اس کا الملاؤن ہوگا تو جمع ہو جائے گا. سردار، باہر سے لوگ. نبی، نبیون ایک نبی. انبیاء اس کی جمع ہے. ملکن بادشاہ. ملوک یعنی کہ ایک سے زیادہ بادشاہ. سبیل راستہ. سبل راستے. دار گھر. دیار یعنی گھروں. یہاں پہ لفظ دیار آیا تھا، گھروں سے نکالے گئے. تو دار جو ہوتے گھر، تو دیار ہوتے ایک سے زیادہ گھر، گھروں کا مجموعہ. ایبن بیٹا. ابناؤ بیٹے. قلیل کم. قلتن تھوڑا، یا اقلاع تھوڑا ایک سے زیادہ کے لیے. ظالمن ظالم لوگ. ظالمون یا ظالمین. اچھا کوئی بتا سکتے ظالمون اور ظالمین کہاں آتے ہیں؟ ظالمون اور ظالمین کہاں آتے ہیں؟ جب جب نہیں، وہ ہے اپنا گھر، اپنا ماتم. یہ جب ہوتا ہے نا، جب یہ ظالم ہے نا، اس پہ دو پیش ہوں گے نا، تو اس کا ہوگا ظالمین ہوگا، ظالمون ہوگا. اگر دو زبر ہوگے، دو زیر ہوگے تو ظالمین ہوگے، جمع جو ہوگا. ظالمون جو ہے نا وہ اسم ہے نا، اس کا پیش ہے. یہ جو رفع کی حالت ہے. دو سے زیادہ. نہیں نہیں نہیں، جو یہ نصب کی حالت ہے اس میں دو پیش ہیں. اس کو جب کریں گے رفع کی حالت ہے، جب جر کی حالت ہے اور نصب کی حالت ہے. تو جب وہ حالت ہوگی تو ظالمین ہوگا جمع میں. تو اگر پیش ہو گئے تو ظالمون اور ظالمین. یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک آپ بہت عطا فرمانے والے ہیں. خصوصی دعا کے لیے میں نے بختیار بھائی کو رحمت دی تھی. بختیار بھائی کے جو داماد ہیں وہ شہید ہوئے جمعے کے دن. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں نے کہا ہم اجتماعی طور پہ دعا کر لیں گے، اور خاص طور پہ ہمیں دعا کرنی ہے ان کے بچوں کے لیے. بات ہو رہی تھی ماشاء اللہ، ایک بچہ جو ہے وہ 12th کلاس میں ہے، اس کے ایگزام ہو رہے ہیں. دوسرا 8th کلاس میں ہے، اور ان کی والدہ بھی ہیں جو کہ معذور ہیں. اور وہ یہ پوری رسپانسبلٹی اب جو ہے وہ فیملی پہ. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں جی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. سارے ہماری باری بھی تشریف لا چکے، دعا کر چکے. اللہ ہم سب کی سن لے، ہمارے پہ اپنا رحم خاص کر، آمین ہماری غلطیوں کو معاف کر، آمین. اور نیتوں کے پھل دے. عمل مطلب نہیں ہے، کم ہے، کمزور ہے، تو اگر نیت اچھی ہے تو انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو ایک ویکیوم سا کریٹ ہوتا ہے، لیکن ایک ہستی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے.
اور اللہ کی ذات جو ہے نا وہ جو انسان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں جو افیکٹڈ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں بڑے عجیب و غریب قسم کی صلاحیتیں پیدا کر دیتے ہیں. ان کو ایک انکریجمنٹ اور ان کو جو ہے نا وہ ایسی عطا فرماتے ہیں کہ وہ بالکل کھڑے رہتے ہیں. میرے ایک دوست تھے، ان کا ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بیچارے فوت ہو گئے ہوئے تھے. وہ ریاض میں تھے، ہمارے ظفر کھوکر صاحب. تو وہ گئے ہوئے تھے چائنا میں، تو وہاں انتقال ہوا. ان کا بیٹا جو تھا وہ 12th گریڈ میں تھا. ان کے بیٹے نے اس کے بعد بھی بورڈ ٹاپ کیا تھا، اسکول ٹاپ کیا تھا یا بورڈ ٹاپ کیا تھا، اس کے بعد بھی عمر جو تھا اس میں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر دوسری میں ہمیشہ ایک بات دیکھتا ہوں، آپ نے اکثر دیکھو کہ جو لوگ مہاجر ہوتے ہیں، ہجرت کر کے آتے ہیں نا، وہ کچھ مدت کے بعد جو لوکل ہوتے ہیں ان کو کراس کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے وہ گھر بار سب کچھ چھوڑ کے بے گھر ہو کے قسم پرسی کے حال میں کچھ ان کے پاس نہیں، اس پہ اللہ کے سہارے. جو سب سے بڑا سہارا ہے وہ اللہ کا سہارا ہے. انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑا سہارا بنے گا. اور خود اسباب پیدا، مسبل اسباب پیدا کرنے والا ہے. جس نے لیا ہے وہ اس کو کسی طریقے سے اور واپس کر کے ہم دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر لحيتنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم احييت منا احيي الاسلام توحيد منا توفى الايمان. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. یا رب کریم، جو ہمارے مرحوم بھائی ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرما. یا اللہ جو ان کے بچے ہیں، ان کی بیوی ہے، ان کی ماں ہے، یا اللہ ان کے لیے تو بہترین اسباب پیدا فرما. یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، یا تو ضرورتوں کو جاننے والا ہے. یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ہی آسانی پیدا کرنے. یا اللہ تو آسانی پیدا فرما. یا اللہ ان کی زندگی کو ان کے لیے آسان فرما دے. یا جو کمی واقع ہے یا اللہ تو اپنی جناب سے اس کو پورا فرما دے. یا اللہ تو اپنے رحم فرما، کرم فرما. اور جتنے بھی رشتہ دار ان کے جاننے، ان کے ملنے والے، ان کے تعلق والے ہیں، یا اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم اجمعين برحمتك يا رب العالمين. کوئی سوال جی، کوئی اس میں اگر کوئی بات کریں؟